بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی مولا کائنات کے جس مبارک اور مقدس فرمان سے آج آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے، اپنی اس بے مثل و بے نظیر روایت میں، حدیث میں مولا کائنات نے اہمیت بیان فرمائی، تاثیر بیان فرمائی کسی بھی مبارک اور مقدس کام کے درمیان میں ہونے والے مس کی۔ توجہ رہے، اور کیونکہ اس میں وضو کا ذکر مولا نے کیا، اسی لیے اور بہت ہی خوبصورت اور حسین تذکرہ اور دعائیں جو درمیان میں بتائی وہ نوجوانوں کے لیے بھی واضح ہو جائے، اسی لیے ہم نے چاہا کہ یہ پوری روایت آپ کو سنائیں۔ لیکن اس میں مولا نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھوں کی عظمت کے اعتبار سے چھونے کی تاثیر بھی ہوتی ہے، عمل کی مناسبت کے اعتبار سے بھی چھونے کی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ جو مس کرنا ہوتا ہے، ٹچ کرنا، مس جو کیا، تو مولا نے فرمایا کہ اس مس کا رشتہ ہوتا ہے دو چیزوں سے۔ ایک یہ ہے کہ ہاتھ کس کا ہے۔ اگر ہاتھ مبارک اور مقدس ہو تو اس مبارک ہاتھ نے اگر کسی بھی شے کو چھو لیا تو پھر اپنی برکت کا اثر اس شے میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ یہ تاثیر ہے مس کرنے کی۔ اور دوسرے، اگر مبارک اور مقدس عمل کے درمیان کوئی عام ہاتھ بھی کسی چیز کو اگر مس کر لے تو عمل کی وجہ سے اس مس میں عمل کی برکت کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ اسی وجہ سے یہ روایات چلتی ہے، یہ باتیں چلتی ہے، یوں کہا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر کسی بچے نے آ کر بڑوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا تو کہا جاتا ہے کہ بڑوں کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو ان کے سر پر رکھ کر ہاتھ کے ذریعے سے انہیں مس کر دے، تاکہ ان کی بزرگی کی برکت کا کچھ آنے والے وجود کے اوپر اثر ہو جائے۔ بھائی توجہات ہے، یعنی مس کی تاثیر ہے، مس کرنے سے، کیونکہ یہ بزرگ ہے، ان کی عبادتیں زیادہ ہے، ان کے تجربے زیادہ ہے، ان کا ایمان پختہ ہے، ان کی صلاحیت زیادہ ہے، اسی لیے جب انہوں نے اگر کسی نوجوان کو، کسی طفل کو چھو دیا تو ان کی تاثیر
ان کی بزرگی کی تاثیر سامنے والے میں آتی ہے. حالانکہ عام شخص تھا، لیکن کیونکہ حکم اہل بیت کی وجہ سے چھو دیا، اسی لیے اطاعت اہل بیت کی برکت کا اثر اس مس میں ہمیں نظر آنے لگا. ہے توجہ؟ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر مولانا نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کھانا کھا لے، اب دیکھیں عام انسان ہے، کھانا کھانا بھی ایک عام چیز ہے، لیکن کیونکہ علی کا فرمان درمیان میں ہے، اسی لیے اب علی کے الفاظ کی برکت عمل کرنے والوں کے اعمال میں شامل ہو جاتی ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے؟ ہے توجہات؟ دیکھیے مس کی طرف توجہ. ایک اور صلوات پڑھ دے، تھوڑا قریب ہی ہو جائے مومنین، تھوڑا سا اور قریب ہو جائے مومنین، ایک جگہ بن جائے گی بعد میں. ایک صلوات. بھائی توجہ ہے نا؟ عام انسان ہے اور کھانا کھانا بھی روزمرہ کی ایک چیز ہے، اس میں کچھ نہیں آنے. لیکن مولانا نے ارشاد فرمایا کھانے کے بعد جب کوئی ہاتھ دھوتا ہے تو اس ہاتھ کو سوکھنے سے پہلے اپنے چہرے پر پھیر لیا کرے تاکہ اس کے چہرے میں رونق پیدا ہو جائے. فرمایا کہ اسی ہاتھ کو جس سے ابھی کھانا کھایا ہے اسے اپنی آنکھوں پر پھیر لیا کرے تاکہ آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہو جائے. نہیں توجہ نہیں کر رہے؟ دیکھیں مجلس کا آغاز ہو گیا ہے. ایک ہزاروں سال پہلے شخصیت گزری جن کا مس دنیا میں بے انتہا مشہور ہو گیا، اور وہ ہے دستے مسیح کا کسی چیز کو چھو دینا. یعنی جب عیسیٰ نے چھو دیا تو عیسیٰ جیسی ہستی نے چھوا تو جو اندھے تھے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی. لیکن آنکھوں کی روشنی میں اضافے کا یہ معجزہ علی نے اپنے قول کے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں میں منتقل کر دیا. ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہو جائے گا اگر تم کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو آنکھوں پر مس کر رہے ہو. توجہ ہے نا؟ یعنی مس کرنے کی بحث شروع ہو گئی کہ بھئی یوں کسی چیز کو مس کیا جائے گا، چھونے سے آثار پیدا ہوتے. بھئی توجہ ہے نا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو کسی مبارک اور مقدس شے کے چھونے سے پیچھے ہٹنا نہیں ہے، اور اسے اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھنا ہے کہ وہ کہیں ایسی جگہ نہ پہنچ جائے کبھی جہاں پر جانے کے بعد اسے خداوند عالم کی طرف سے درماندگی کا سامنا کرنا پڑے. توجہ ہے؟ یعنی سامنے اگر حق موجود ہو تو اگر حق سے ہاتھ ملائے گا تو حق کی تاثیر مس کے ذریعے سے منتقل ہو جائے گی، اور اگر باطل ہو اور باطل سے ہاتھ ملائے گا تو باطل کی تاثیر بھی منتقل ہو جائے گی. لہذا وہ ہاتھ جو کار خیر میں مصروف ہیں ان ہاتھوں کو ہمیشہ اپنے آپ کو باطل سے محفوظ رکھنا ہوگا، کیونکہ مس کی تاثیر ہے نا توجہ. اب جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس روایت میں مولا کائنات نے وضو کا طریقہ بتایا. اب وضو ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے جس میں دو مسح شامل ہے. ایک سر کا مسح، ایک پیر کا مسح. نہیں توجہ نہیں کر رہے؟ روزانہ نماز پڑھنا ہے، روزانہ وضو کرنا ہے، اور ہر وضو میں روزانہ مسح کرنا ہے. یعنی پروردگار عالم نے کلمہ پڑھنے والے کی زندگی میں مسح کو شامل کر دیا. اب کوئی مسلمان ہے ہی نہیں دنیا میں جسے مس کرنے کی تاثیر کا پتہ نہ ہو. اس طرح اپنی عبادت میں، اپنی نماز میں مسح کو شامل کر کے
پروردگار عالم نے واضح کر دیا ہر کلمہ گو پر کہ دیکھو کسی مسا کرنے والے پر کبھی الزام نہ لگانا. نہیں توجہ نہیں کر رہے بھائی. ادھر سے علم نکل کر آیا, ادھر سے زری اٹھائی گئی, یہ دوڑتے ہوئے جا کر اس نے زری کو مس کر دیا. لوگوں نے آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہو. کہا خبردار آواز نہ نکلنے پائے کیونکہ تم خود بھی روزانہ مسا کرتے رہتے ہو. ہے نا توجہ. یعنی وضو میں شامل کر دیا کہ بھائی دیکھو ٹچ کر لو, مسا کر لو کیونکہ اس کا اثر ہوگا. توجہ. اب یعنی وہ مسلمان کیسے ہے؟ کعبے کی بحث کریں گے, ادھر ادھر کی چھوڑ دیجئے گفتگو. کعبے کی طرف آپ جائیں گے تو ان کے نزدیک کعبے کو چھونا بدعت ہے, حرام ہے, جو بھی ہے. حالانکہ روزانہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو عبادت بغیر مسے کے ہوتی ہی نہیں ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے. نماز نہیں ہوگی جب تک وضو نہ ہو, وضو نہیں ہوگا جب تک مسح نہ ہو. یعنی مسے کے بغیر عبادت ہے ہی نہیں. پروردگار عالم نے اپنی نماز میں مسح رکھ دیا اور فرمایا اگر تم مسے سے کنارہ کرو گے تو زندگی میں کبھی ہماری عبادت نہیں کر پاؤ گے. اتنا زیادہ قریب کر دینے کے باوجود بھی ان کو اس کی تاثیر سمجھ میں نہیں آ رہی. پتا چلا وضو کا پانی ان لوگوں سے ناراض ہو چکا ہے کیونکہ وہ اپنی برکت کی تاثیر ان کے ذہنوں میں یا ان کے قلب میں منتقل نہیں کر رہا. صحیح ہے نا. کھانا کھانا کون سی چیز تھی؟ نارمل ایکٹیویٹی ہے, لیکن کیونکہ خداوند عالم کا رزق ہے اس نے بسم اللہ کہہ کر کھایا ہے, خداوند عالم کا شکر ادا کیا ہے. جو بھی ہو کھانا بھی عبادت میں شمار کیا گیا ہے. اتنا سادہ, اتنی سادی عبادت کھانا کھانے کی, لیکن اس کے ہاتھ دھونے کے بعد اس کے پانی میں یہ اثر ہے کہ اگر کوئی اپنے چہرے پر مس کر لے تو چہرے پہ رونق آئے گی, آنکھوں میں مس کر لے تو آنکھوں میں روشنی آئے گی. تو جب کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے والے پانی میں یہ اثر ہے تو کوئی وضو کرے, اگر کوئی تصور کرے وضو کے لیے پانی جمع کیا جائے تو پھر اس وضو کے پانی میں کتنا اثر ہوگا. توجہ ہے نا. لیکن اب توجہ رہے, اسی پانی کی وجہ سے, یعنی وضو کا پانی ہے, مبارک ہے, بابرکت ہے, تو ایک حکم آ گیا کہ دیکھو بھائی سر کو مسح کر لو اسی پانی کے ذریعے سے. کہا کیا ہوگا؟ کہا کیونکہ یہ مبارک پانی ہے اسی لیے اس کی برکت کا کچھ اثر تمہاری عقل میں منتقل ہوگا تاکہ تمہاری سمجھداری میں اضافہ ہو جائے. لیکن ساری زندگی وضو کرنے کے بعد, مسح کرنے کے بعد اگر سمجھداری میں اضافہ ہی نہیں ہوا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ وضو کا پانی ان سے ناراض ہو گیا ہے یا پانی ہی ان سے ناراض ہو گیا ہے کیونکہ ان کا رشتہ ہی نہیں ہے ان سے جن کے مہر میں زمین پر یہ پانی آیا ہے. بھائی توجہ, کیونکہ مولا نے جملہ کہا, مولا نے یہ جملہ کہا کہ دیکھو جیسے میں بتا رہا ہوں اگر, تو یعنی علی نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو پانی عام نہیں ہے, اس کا مسا بھی عام نہیں ہے. توجہ ہے کتنا مبارک ہے, اتنا بابرکت ہے کہ آپ کو روایات میں ملے گا کہ وضو کرتے وقت پانی کسی سے مت منگاؤ, خود ہی جہاں پانی ہے وہاں جاؤ یا خود ہی لے کر آؤ, کیونکہ پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا کہ اتنی عظیم عبادت میں کوئی شریک ہو جائے. ہے نا. ہمیں یہی حدیث بتائی, یہی کہا گیا کہ بھئی دیکھو ایسے نہ کرو. اس بات کے واضح ہونے کے بعد مولا نے اپنے فرزند جناب محمد حنفیہ سے ایک روز کہا میرے لال جاؤ میرے لیے وضو کا پانی لے کر آؤ. توجہ. کہ مولا جب وضو کا پانی لے کر نہیں آنا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ نہ منگاتے, آپ خود ہی پانی کا انتظام کرتے یا پانی تک چلے جاتے. توجہ. کہ کسی غیر کو اپنی عبادت میں شامل نہ کرنا.
جس کے ذریعے سے وضو میں علی اپنا پانی منگا رہے ہو، وہ کبھی علی کا غیر تصور نہیں کیا جا سکتا، اپنے خون کے ذریعے سے وضو کے پانی کو طلب کیا ہے۔ بھائی توجہ رہے۔ اب دیکھیے ہے نا، اب وضو میں بحث کیا ہے بھائی؟ پہلے یہ دونوں ہاتھ، پھر کلی کی جائے گی، پھر پانی لیا کا جائے گا، پھر چہرہ، پھر کونیوں تک ہاتھ، پھر مسا، ہے نا۔ لیکن ان میں جو واجبات وضو ہے وہ چہرہ اور یہ دو ہاتھ پورے، ہے نا، اور مسے۔ تو اب الفاظ کے ذریعے سے جو بتائی گئی کہ بھئی دعا کیا ہے، دعا کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی ایسے الفاظ کا استعمال کرنے والے، ایسی مناجات اور دعائیں بتانے والوں کا رشتہ خداوند عالم سے سیدھے جڑا ہوا ہے۔ بھئی پانی ڈالنا ہے ہاتھ پر، لیکن الفاظ دیکھیے، فرمایا، ارشاد فرمایا، میرے لال جاؤ پانی لے کر آؤ۔ جناب محمد حنفیہ پانی لے کر آئے۔ علی نے وضو کا ارادہ کر لیا۔ علی نے پانی کو دیکھ کر وضو کا کیا ارادہ کیا؟ پانی اپنے نصیب پر ناز کرنے لگا۔ موجودات کو طہارت دینے والا پانی اتنا زیادہ مسرور ہو رہا تھا کہ آج صاحب تطہیر سے مجھے مس ہونے کا موقع مل گیا ہے۔ پانی جمع کیا علی نے، اب پانی سامنے رکھا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا، دیکھیں توجہ رہے، یہاں دعائیں لکھی ہوئی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، یاد کر لیجئے گا، جب بھی وضو کریں گے یہ پڑھنا ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجیسا۔ پانی کو دیکھ کر کہا، صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس نے پانی کو طاہر بنایا ہے اور اسے نجس قرار نہیں دیا۔ پانی کی سب سے عظیم و شان صفت ہے اس کا طاہر ہونا۔ پروردگار عالم نے طہارت کو اتنا پسند کیا کہ جس کا وجود طاہر ہوتا ہے اسے اپنی عبادتوں میں شامل کر دیا۔ یعنی پتا چلا کہ طہارت کے بغیر عبادت میں شمولیت نہیں ہوگی، اسی لیے ہر عابد کے لیے طاہر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ توجہ ہے، طاہر یعنی طاہر کا مطلب کیا ہے؟ پانی کو جو طاہر کہا جاتا ہے اس کا مطلب، طاہر اسے کہتے ہیں جس کا باطن اور ظاہر یکساں ہو۔ توجہ ہے، باطن اور ظاہر اگر ایک ہو یعنی پاک صاف ہو تو اسے طاہر کہا جاتا ہے۔ پانی کی عظیم و شان صفت میں ہے کہ پروردگار عالم نے اسے طاہر بنایا۔ یہ دعا کی اور آغاز کیا۔ توجہ رہے، چہرے پر علی نے پانی لیا، حالانکہ پوری تفصیل ہے گفتگو، لیکن ہمیں مسئلے کی طرف پلٹنا ہے۔ چہرے پہ پانی لیا۔ اب چہرے پر پانی ڈالتے وقت کی دعا دیکھیے، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہے، کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تبیض فیہ الوجوہ۔ میرے پروردگار، وضو کا پانی ہاتھ میں لیا، چہرے پر ڈالا اور دعا کا آغاز ہوا، میرے پروردگار میرے چہرے کو اس دن روشن فرما جس دن سب کے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ نہیں، توجہ نہیں کر رہے، یعنی یوں پانی کیا لیا، ایسی دعا تعلیم بیان فرمائی کہ اسی دعا میں انسان کے چہرے کے نور کی عظمت کا ذکر ہوا کہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ روشن ہونا اس کی عزت کی ضمانت ہوتا ہے۔ بھائی توجہ رہے، ہے نا، دنیا میں ہم اپنے چہرے کو کسی بھی طرح تبدیل کر سکتے ہیں کہ بھائی کچھ کیا اور چہرہ ہی بدل گیا، لیکن قیامت کے دن اگر کوئی اپنی خبر سے بدصورت اٹھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آخرت ختم ہو گئی۔ اسی لیے روز محشر
اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہونا ضروری ہوگا. توجہ ہے نا. وضو کے پانی کو ہاتھ میں لیا, چہرے پر ڈالتے ہی دعا فرمائی کہ پروردگار وضو کر رہا ہوں, تیری عبادت کے لیے آمادہ ہو رہا ہوں, چہرے پر پانی ڈال رہا ہوں, لہٰذا میری جستجو کے بدلے میں مجھ پر یہ عنایت فرما کہ اس دن جس دن سب کے چہرے سیاہ ہوں گے اس دن میرے چہرے کو تو سفید رکھنا. نہیں توجہ نہیں کر رہے. یعنی دعا ہی بتا رہی ہے کہ دعا سکھانے والا وہ ہے جس کے چہرے کے سامنے ہی محشر کا میدان تیار ہوگا. بھائی توجہ رہے. اس کے چہرے کے سامنے ہی محشر کا میدان تیار ہوگا, اور چہروں کے نورانی ہونے کی دعا, چمکتے ہوئے چہروں کو لے کر اٹھنے کی یہ دعا کوئی بتا بھی نہیں سکتا سوائے اس کے جو خود اللہ کا چہرہ نہ ہو. ارے بھائی وجہ اللہ کی کہاں گفتگو دنیا کرے. قیامت کے روز جب علی کے چاہنے والے اٹھیں گے اور ایک جگہ جمع ہوتے رہیں گے تو اہل محشر کی نگاہ جب علی کے چاہنے والوں کے چہروں پر پڑے گی تو وہ کہیں گے, گواہی دیں گے, ہم نے آسمانوں پر کبھی جگمگاتے ہوئے ایسے ستاروں کو نہیں دیکھا جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے چمکتے ہوئے چہرے نظر آ رہے ہیں. پوچھا جائے گا آخر یہ لوگ ہے کون, اور ان کے چہروں پر یہ نور آیا کہاں سے؟ کہ ان کے چہروں پر نور اس چہرے سے آیا ہے جس چہرے کے اوپر اللہ کا نور نظر آئے. ایک اور باواز بلند صلوات پڑھ دے بارگاہ. اپنے اٹھنے کے بعد اپنے چہرے ہی سے بتا دیں گے کہ بھئی ہم وجہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں, اسی لیے ہمارے چہرے چمک رہے ہیں. دعا دیکھیے. پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ پر پانی ڈالا, پانی سیدھے ہاتھ پر ڈالا. الفاظ دیکھیے, ارشاد فرماتے دعا کیا ہے؟ اللہم آتینی کتابی بیمینی والخلد فی الجنان بے اساری. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جملہ چھوٹا چھوٹا مختصر سا, لیکن کیا عظمت ہے. میرے پروردگار تیری عبادت کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں, وضو کر رہا ہوں, یہ سیدھے ہاتھ پر پانی ڈال رہا ہوں, لہٰذا میری اس جستجو کے بدلے میں اللہم آتینی بکتابی فی الیمینی, میرے پروردگار قیامت کے دن میری کتاب کو میرے سیدھے ہاتھ میں دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. کیونکہ روز محشر جن لوگوں کو ان کی کتاب سیدھے ہاتھ میں ملے گی ان لوگوں کے لیے بغیر حساب جنت میں جانا ہوگا. فرمایا کہ میرے پروردگار تو میری جستجو کے بدلے اپنی طرف سے یہ عنایت مجھ پر کرنا کہ میں کیونکہ پانی ڈال رہا ہوں اس وقت سیدھے ہاتھ پر, لہٰذا قیامت کے دن مجھے میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا. پھر مولا نے دعا پڑھی, میرے پروردگار وضو کر رہا ہوں تیری عبادت کی خاطر, اس پر پانی ڈال رہا ہوں, تو لہٰذا تجھ سے دعا کرتا ہوں قیامت کے دن میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہیں دینا. واہ سبحان اللہ. کیونکہ جن لوگوں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ واصل جہنم ہوں گے. بائیں ہاتھ کو جن کی گردن سے باندھ دیا جائے گا وہ واصل جہنم ہوں گے. جن کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ واصل جہنم ہوں گے. ہے نا سورہ واقعہ. بھائی جن لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں لا کر کتاب دی جائے گی, یہ لیجیے آپ کی کتاب سیدھے ہاتھ میں, توجہ ہے نا, تو وہ سیدھے ہاتھ میں کتاب اگر مل جائے تو بس پھر اب اطمینان ہو گیا کہ بھائی اب ہمارے لیے راہ ساری کی ساری جنت کی طرف فراہم ہو گئی, کیونکہ کتاب سیدھے ہاتھ میں دے دی گئی. توجہ. فرمایا میرے پروردگار میں یہ عمل کر رہا ہوں, اور یہ اعمال کے بعد مولانا ارشاد فرمایا, دیکھو اپنے بیٹے سے فرمایا میرے لال جو بھی ویسے وضو کرے گا جیسے میں نے بتایا ہے تو پھر وضو کے پانی کی ایک ایک بوند
قیامت تک کے لیے اس کے لیے استغفار کرتی رہے گی. اگر کوئی وضو ویسا کرے جیسے میں نے بتایا, توجہ, مل جائے اگر سیدھے ہاتھ میں تو کیا کمال ہو گیا. تو یعنی فرشتے قیامت کے دن نامہ اعمال کو لے کر, سب کے اعمال کی کتابوں کو لے کر جب میدان میں بانٹنے نکلیں گے تو ان کی توجہ ہاتھوں کی طرف ہوگی. وہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ کتاب ہمیں اس کو دینی ہے تو اس کے کون سے ہاتھ میں دینی ہے. یعنی فیصلہ ہاتھ کرے گا قیامت کے دن کتاب کہاں ملنے والی ہے, اور ہاتھ کہاں ہوگا یہ فیصلہ ہاتھ کا مس کرے گا کہ بھئی اس نے ہاتھ کو مس کدھر کیا ہے. ہاتھ کے اعمال کے ذریعے سے ہی طے ہو جائے گا کہ بھئی اس کے کون سے ہاتھ میں ہمیں کتاب دینی ہے. یعنی کہ اگر اپنی زندگی میں وہ مصروف رہا اپنے ہاتھوں سے کار خیر میں, تو بس وہی عمل قیامت کے دن اس کی کتاب کو سیدھے ہاتھ میں لے کر آئے گا. بھائی توجہ ہے نا. یعنی کہ فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کتاب, یہ ہستی, دیکھو اس کے ہاتھوں نے کیا 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 ہے. نہیں, توجہ نہیں کر رہے. یعنی اگر ایک کوئی واقعہ مل جائے کہ بھئی یہ وہ ہاتھ ہے کہ جب علی کا نام آیا تھا تو اٹھ گیا تھا, بھائی توجہ رہے, یہ وہ ہاتھ ہے جو نام حسین پر ماتم کر رہا تھا. تو فرشتہ کہے گا بھئی اتنا مقدس عمل, اس کا ہاتھ خالی کیسے رہ سکتا ہے. یہ لیجئے آپ کی کتاب, آپ کے سیدھے ہاتھ میں دی جا رہی ہے. یعنی عجب امت مسلمہ ہے, پھر روز مس کرتے ہیں لیکن پھر مس پر بحث کرتے ہیں. ارے بھائی عجیب ہے نا. توجہ, کوئی ہے ایسا جس نے وضو کیا بغیر مسے کے؟ ساری امت کے لیے حکم ہے نا, وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. بھائی پیر, سر پر بھی پیروں پر بھی مسح کرنا ہے. روز مسح کر رہے ہیں لیکن مسے کی تاثیر کو نہیں پہچانا, کیونکہ جس نے بتایا ہے کہ مسح کیسے کرنا ہے, جب اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو لاکھ وضو کر کے سر پر مسح کرتے رہیے, وضو کی برکت عقل میں منتقل ہی نہیں ہوگی. یہ تو ہاتھوں سے مسح ہو رہا ہے جو انسانوں کو حکم دیا گیا. ایک فرشتہ تو ایسا تھا جس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کے مسح کا ارادہ کر لیا. یعنی اللہ نے فطرس کے پروں کو کاٹ دیا اور اسے کنویں کی گہرائیوں میں پھینک دیا. فرشتوں کے لشکر کو جاتا ہوا دیکھا, پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم رسول کی بارگاہ میں ان کے نواسے کی آمد کی مبارکباد دینے جا رہے ہیں. بھائی بہت توجہ رہے, جملہ دیکھیے کتنی جسارت سے بھرا ہوا تھا. فطرس اللہ کی طرف سے سزا کاٹ رہا ہے. فطرس اللہ کی طرف سے سزا کاٹ رہا ہے. فرشتے دکھنے پر یہ نہیں کہا جا کر اللہ سے میری سفارش کر لو کہ بھئی کب تک آخر میں ایسے رہی ہوں, مجھے پر دے دے تاکہ میں بھی چلا جاؤں. جیسے ہی سنا کہ حسین کی طرف جا رہے ہیں, کہا اتنا احسان کرو مجھے گود میں اٹھا کر لے کر چلو. نہیں, توجہ نہیں کر رہے. مس کی طاقت دیکھیے بھائی, اللہ کی طرف سے سزا ہے, پہنچا حسین کی بارگاہ میں. اب وضو کے پانی کا مسح تو الگ کیفیت رکھتا ہے,
جو دعائے علی نے بتائی وہ بشریت کے لیے بتائی ہے. فطرس پہنچا گہوارہ حسین کے سامنے، کا پروردگار گواہ رہی ہوگا میں مسا کرنے جا رہا ہوں، لہذا اب کل سے اس مسے کے بعد سے میری کتاب کو میرے سیدھے ہاتھ میں دے دینا. لیکن کیا 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 حسین سے بھی پر کو مس نہیں کیا. حسین سے بھی پر کو مس نہیں کیا، کیونکہ فطرس نے دیکھا کہ نہیں تجھ میں یہ تاب نہیں ہے، تو حسین کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتا. جب تیرا سردار سدرۃ المنتہا پر آ کر رک جاتا ہے، تو تیری کیا مجال کہ تو اس سے آگے بڑھ کر دکھائے. لہذا آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا جبریل کی آخری حد تھی، اور زمین پر حسین کا گہوارہ فطرس کی حد تھی. سلام آپ سلام. کہا بھائی پر کٹ گئے ہیں، پر کٹ گئے ہیں، لیکن کم از کم زندہ تو ہے. ابھی تجھ میں شعور تو باقی ہے، کچھ تو انتظام کر سکتا ہے، لیکن خبردار اگر اس حد سے آگے نکل گیا تو تیرا وجود جل کر راکھ ہو جائے گا. لہذا پھر تو اس نے کہا نہیں آگے نہیں بڑھ سکتا. گہوارہ نظر آیا، اور گہوارے کے نظر آتے ہی فطرس کو پروردگار عالم کی اتنی پسندیدہ عبادت یاد آئی، وہ ہے مس. وہ ہے مس. تھوڑا اگر اور قریب ہو جائے مومنین، پیچھے جگہ بن جائے گی تھوڑی سی. ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا اور قریب ہو جائے مومنین، ایک صلوات اور ادا کر لو. ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. ایک اور بلند ترین صلوات بارگاہ الہی. بلند ترین صلوات ایک مرتبہ اور پڑھ دے بارگاہ. جی قبلہ پلیز. گہوار حسین کو دیکھتے ہی اسے پروردگار عالم کی پسندیدہ عبادت یاد آ گئی، اور اس نے کہا کہ اب ہے نجات کا راستہ مس. نہیں توجہ نہیں کر رہے. یعنی خداوند عالم کی طرف سے سزا اور نجات ہے فی المس. ایک مس میں تقدیر کی تبدیلی ہے. یعنی ہمیں پتا چلا بھائی چھونے کی اہمیت کا عالم کیا ہوگا. اس نے کہا سزا ایک طرف ہے نا، توجہ یہ سزا ہے، مگر پروردگار تو گواہ رہنا میں مس ہونے جا رہا ہوں، لہذا میری کتاب کو میرے سیدھے ہاتھ میں عطا کر دینا. یعنی مس حسین کے جھولے سے آ کر مس ہو گیا.
مس کیا ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پر نکل کر باہر آئے. یعنی اللہ کی جس نافرمانی کی وجہ سے سزا کاٹ رہا تھا، اس سزا کو ختم کر کے اسے اس کی پرانی صورتحال سے بہتر کیفیت میں ڈھال دیا ایک مسے نے. بھائی پر نکل کر آ گئے، ہے نا توجہ. تو ہم نے یہ اس کے پروں کا حساب آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا ہے کسی مجلس میں. پر اگ کے آ رہے تھے، فرشتے دیکھ رہے تھے، پھر اس کو پر نکل رہے ہیں. یعنی فرشتہ بغیر پروں کے، پرندہ بغیر پروں کے مطلب بے جان وجود ہو جاتا ہے اگر اس کو پر نہ ہو. کئی عرصے اس نے نکال دی، کئی عرصہ پروں کے بغیر، اب نکل کر آ رہے تھے. تو یہ جو ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہاتھ ہے نا ان کے پرندوں کے ہاتھ، تو آپ کسی پرندے کو پکڑ کر دیکھیے غور سے، تو وہ جو ایک باریک سی جو یعنی بہت نازک ہڈی ہوتی ہے، وہ بالکل بہت نرم، بہت ہلکی، تاکہ پرواز کے لیے فائدہ، یوں اسی طرح آتی ہے، وہی ان کا ہاتھ ہوتا ہے. اسی پر اگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں سے یہاں تک، اور پھر یہ کونی سے یہاں تک. تو جو یہ پوائنٹ ہے ہاتھوں کا، انگلیوں کا، یہاں سے جو یہاں تک پوائنٹ ہے، یہ ہوتے ہیں شے پر. سبحان اللہ. پھر یہ نارمل ہوتے ہیں، نارمل پر. یہ جو ہوتے ہیں یہ شے پر ہوتے ہیں، یعنی پروں کے سردار یہ ہوتے ہیں. اسی لیے کوہنیوں سے انگلیوں تک جو پر ہیں وہی پر اس کی پرواز طے کرتے ہیں. چیلوں کو آپ دیکھیے، یہاں سے موٹے ہوں گے پر ان کے، یوں موٹی ایک چادر کی طرح چیلوں کے پر. اسی لیے وہ بغیر پر مارے گھنٹوں تک اڑتے رہتے ہیں. لیکن آپ باز کو دیکھیں گے اگر فالکن کو، تو ان کے پر یہاں سے پتلے ہوتے ہیں، پوائنٹڈ، پھر یوں پھیلتے جاتے ہیں. اسی وجہ سے ان کی رفتار بدل گئی. چیل بغیر پر مارے دیر تک اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور باز بے انتہا تیزی سے حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پروردگار عالم نے پر کے ڈیزائن سے طے کر لیا کہ کس کی پرواز کیسی ہوگی. اب جو فطرس نے مس کیا اپنے آپ کو حسین کے گہوارے سے، اس کے پر نکل کر آنے لگے. ہاتھوں کو اپنے پھیلا کر ایک مرتبہ اپنے شے پروں کو اس نے غور سے دیکھا. اب جو شے پر کو اپنے دیکھ کر فطرس مسکرا رہا تھا، وہاں دوسرے فرشتے فطرس کے شے پر کو دیکھ کر ایک مرتبہ سہمتے جا رہے تھے. بھائی سالوں کے بعد پر واپس ملے، بدن میں دوبارہ جان آئی. جان سے کہیں زیادہ اس کے وجود میں پھر سے جینے کی امنگ پیدا ہو گئی. پروں کو جنبش دے کر ایک مرتبہ جب تیار ہونے لگا اڑنے کے لیے، تو سارے فرشتوں نے قدم پیچھے ہٹائے، سب کی طرف دیکھا فطرس نے کہ بھئی پرواز کے لیے اب میں تیار ہو گیا ہوں، اب اگر تم میں سے کوئی ہے تو میرے ساتھ چلے. لیکن سب نے حسین کے گہوارے کی صورت فطرس کے شے پروں کو دیکھ کر کہا، خبردار آج فطرس سے رفتار میں مقابلہ نہ لگانا. ادھر آ جا. آج رفتار میں فطرس سے مقابلہ نہ لگانا، ورنہ تم اپنے سردار ہونے کے اس مقام کے باوجود بھی شرمندہ ہو کر رہ جاؤ گے. یہ کہاں نکل گیا؟
تو انتظار کیا فطرس نے کچھ دیر کہ کوئی آئے گا، کوئی نہیں آیا. تو اس نے کہا اب ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہے کوئی آئے گا بھی نہیں، کون آئے یہاں پر، یہ حسین سے مس کا معاملہ ہے. اکیلے اڑا آسمان پر، اکیلے اڑتے اڑتے آواز دینے لگا چیخ چیخ کر کہ قسم ہے مجھے اس وجود مقدس کی جس کی وجہ سے مجھے پر ملے ہیں، اور میں پرواز کر رہا ہوں. اب قیامت تک کے لیے کوئی زائر اس کی زیارت کے لیے نہیں نکلے گا مگر اس کا سفر میرے پروں کے سائے میں ہوگا. بھائی توجہ، مگر اس کی زیارت کا سفر میرے پروں کے سائے میں ہوگا. کوئی زائر اپنے گھر سے نکل کر نہیں جاتا جو فطر اس کے پروں کے سائے میں نہ ہو. نہیں، توجہ نہیں کر رہے. جا کر کوئی سلیمان سے بات کر کے آ جائے. سر اٹھا کر دیکھا، ہدہد کہاں چلا گیا، یہ دھوپ مجھ پر کہاں سے پڑ رہی ہے. اتنا بڑا بادشاہ، لیکن سلیمان ہدہد کے پروں کے سائے میں سفر کرنا اور ہے. زائر حسین فطرس کے پروں کے سائے میں نکلتا ہے. زائر حسین فطرس کے پروں کے سہارے میں نکلتا. تو یہ معجزہ تھا اس کا، مس کا معجزہ. وضو تمام ہوا، سب نے دیکھا، دیکھیے آئے، سب نے دیکھا کہ بھئی ہاں یہ طریقہ بتایا مولا، ایسے پانی ایسے پانی. اب بات آئی مسے کی. علی نے پیروں کا مسا نالین پر سے کر لیا. یعنی رسول اکرم کے لیے یہ ایک روایت ملی تھی کہ رسول جوتوں پر سے مسا کر لیتے، تو اسی وقت سمجھ لینا چاہیے تھا کہ علی بھی جوتوں پر سے مسا کر لے گئے. وضو کا مسا علی نے نالین کے اوپر سے کر لیا. کہ یہ نالین کے اوپر سے مسا کا وجود کے ساتھ جڑی ہوئی شے علی کے قدموں میں آئی ہے، ایسے ہی نہیں ہوگی. اس کی ہستی کو اگر دیکھنا ہو تو کبھی سفر معراج پر نکلنا، تو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی لطافت رکھتی ہے. حالانکہ وہ انبیاء جن میں موسیٰ شامل ہو، جن کی نالین طوا تک نہیں پہنچ سکی، ہماری جوتیاں عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے. بھائی توجہ ہے نا، ہے توجہات؟ تو دیکھیے اب ہم نے آپ سے کیا کہا ہے، ایک حدیث، باتیں اس میں دو ہے، لیکن ایسی کہ آج اگر آدھی سنا دیں گے تو وہ آدھی باقی کی جو بچی گی اسے سنایا نہیں جا سکتا، اور موضوع جو آج آپ کی خدمت میں رکھنا ہے اس میں وہ سنانی بھی ضروری ہے. کتنی مشکل بات ہو گئی. تو اب ہم نے ایک طریقہ طے کیا. اب وہ کیسا ہے آپ بلس کے بعد بتا دینا. اب چلا مس کا ذکر تو ہاتھوں کا تذکرہ آیا، جن میں سے داؤد کے ہاتھوں کا بھی ذکر ہوا. داؤد کے ہاتھوں کی تاثیر، یوں مس کیا لوہے کو تو لوہے کی زنجیر تاگے کی طرح ہو گئی. لوہا موم ہو گیا، یعنی تاگا جیسے موڑ کر آپ پیرو دیتے ہیں، داؤد نے پیرو کر زرہ بنا لی. ہاتھوں میں تاثیر کا پروردگار، یہ ہاتھ میں ان کے یہ تاثیر کیوں دی تو نے؟ کہا ان کا نام نہیں دیکھا غور سے؟ داؤد. توجہ، داؤد یعنی صاحب ود کو داؤد کہتے ہیں. توجہ نا، ود شدید محبت کو کہتے ہیں. اسی شدید محبت ود سے مودت بن گیا. نہیں توجہ نہیں کر رہے. مودت کہتے ہیں شدید محبت کو،
दाऊद का नाम इसीलिए दाऊद पड़ा क्योंकि दाऊद ने वुड की तासीर को अपनाकर मवद्दत के हक को अदा किया। यहां हक मवद्दत दाऊद ने अदा किया, वहां दाऊद के हाथों में लोहा नरम हो गया। यानी जो साहिबान मवद्दत होते हैं ये उनके हाथों का एजाज होता है। ये दाऊद का नाम है ना, ये दाऊद का नाम है। ऐसा ही जुमला ज़ियारत वारिसा में शुहदाए करबला के लिए रखा गया, अस्सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाह व अविद्दाहु। मेरा सलाम उन हस्तियों के ऊपर जिन्होंने हक़ मवद्दत को अदा किया। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। देखिए, शरीयत, मारिफत, मवद्दत, शुहदाए करबला को अगर गौर से देखें तो उनके फैसले बताते हैं वो मवद्दत वाले हैं। भाई जान पर बनाई, जान खतरे में आ गई, मरने वाले हैं। शरीयत ने कहा वाजिब है जान बचाना। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। शरीयत ने कहा वाजिब है जान बचाना। अब जो हुसैन की जबान से सुन रहा है कि मेरे साथ रुकोगे तो कल कत्ल हो जाओगे, तो अब यहां मौत में कोई डाउट बाकी रहा? यानी शायरक के कट जाने के बाद शायद गुंजाइश रह जाए कि भाई बच जाओ, लेकिन अगर हुसैन ने कह दिया कत्ल होगा तो कत्ल हो जाएगा। बहुत उम्मीद की जा सकती है शायरक के कटने के बाद शायद बच जाऊं, लेकिन अगर हुसैन ने कहा कि मेरे साथ रुकोगे तो कत्ल हो जाओगे, तो इससे ज्यादा यकीन की मौत और कोई मौत ही नहीं है। इससे ज्यादा यकीन कोई मंजिल में नहीं है। इतने यकीन के बाद कि भाई मौत आ रही है, अब क्या करना चाहिए? शरीयत ने कहा जान बचाओ वाजिब है। शरीयत अपनी बात कर रही थी, ये फैसला मवद्दत से कर रहे थे। ये फैसला मवद्दत से कर रहे थे। उन्होंने कहा हाँ, शरीयत के एतबार से हमारी जान बचाना वाजिब है, लेकिन मवद्दत की रूह से हुसैन पर कुर्बान हो जाना वाजिब है। हक़ मवद्दत को अदा किया, यानी दुनिया में, तारीख दुनिया में एक दाऊद का वाक़या मशहूर है। यहां हक़ मवद्दत अदा करने वाले इतनों को हुसैन ने जमा कर लिया। ये तो हुसैन के नाम का विखार था जो सबको रोक लिया, वरना दाऊद ने कभी लोहे को मोम होते हुए नहीं देखा होगा, जैसे ये रोज़े आशूर लश्कर अजीज के लोहे को मोम बना कर रख देते हैं। आविद्दाहु, अस्सलामु अलैकुम या अस्फी अल्लाह आविद्दाहु, है ना, हक़ मवद्दत को अदा करने वाले। तो हमें पता चला दाऊद के हाथों में तासीर मवद्दत अहले बैत से आई। मसला तवज्जो रहे बहुत। अब मस का ये सिलसिला चला, अब छुएंगे हाथ से। अब देखा हाथ को गौर से, तो परवरदिगार आलम ने हाथ में 5 उंगलियां रखी। तवज्जो है ना, 5 उंगली। नाम याद है आपके जहन में महफूज नाम? इसे कहते हैं खिंसर, या बिनसर, या वुस्ता, ये सबाबा, जिसे चेंज कर दिया बाद में मुसबहा, फिर ये इबाम।
और कौन सी उंगली से कौन सा नूर निकल रहा है ये भी चल रहा है। तो क्योंकि हाथ से जुड़ी हुई है इसीलिए उंगलियों की भी तासीर होती है। और तारीख में हमें इन पांचों में कुछ अजीब और गरीब चर्चे दो के मिले हैं। एक है मुस्बहा, दूसरे है वुस्ता। ये दो उंगलियां नहीं, तवज्जो नहीं कर। 1400 साल गुजर गए, क़यामत तक के लिए तज़किरा होने वाला है। किसका? का दो उंगलियों का। ये दो उंगलियां हैं। अरे किस्से चल रहे हैं, नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। किसके किस्से चल रहे हैं? का दो उंगलियों के किस्से। दूसरे लोगों में भले ही अजनबी होगी ये बात, लेकिन अली के चाहने वालों में अजनबी नहीं है। चाहे यहूदी हो या मुसलमान, दो उंगलियों को सब पहचानते हैं। यहूदियों ने भी देखा, अच्छा दो उंगलियां। मुसलमानों ने भी देखा, अच्छा दो उंगलियां। अरे भाई ये क्या हो गया? और ये आप देखिए, ये दोनों बाजू बाजू रहते हैं, है ना। अब अल्लाह ने हमें दे दी है ये हाथ की, इंसान की कैफियत बनावट है इसकी, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई दूसरी उंगली तो है नहीं। ये दोनों बिला फसल है। कल ही तस्करा आपकी खिदमत में हुआ था। मैं देखिए, 5 उंगलियां है बराबर, 5 उंगलियां बराबर और 5 उंगलियां जुदा जुदा है। तवज्जो, बराबर कैसे? एक हाथ की है इसीलिए बराबर है। नहीं, तवज्जो नहीं कर। रुतबे में बराबर, अमल के एतबार से मुख्तलिफ। आप ही की उंगलियां नहीं कर रहे। तवज्जो, जैसे अनीस ने लिखा मजलिस में आने वाले लोगों के लिए। मजलिस में बुजुर्ग भी आते हैं, जवान भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, लड़के भी आते हैं, तिफल भी आते हैं, सब आते हैं। तो अनीस लिखते हैं, इनमें जो मुहसिन है वो पैगंबर के हैं मेहमान, और जो मुतवस्सित है वो हैदर के हैं मेहमान। सब ताजा जवां है, सब ताजा जवां अली अकबर के हैं मेहमान। शियों के पिस्तर सब अली असगर के हैं मेहमान। सब खुर्दो कला, सब खुर्दो कला गुलामे शाहे मदनी है। सब खुर्दो कला आशिक़े शाहे मदनी है। 5 उंगलियों की तरह ये सब पंजतनी है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। देखिए, 5 उंगलियां बनावट में या इनके कामों में मुख्तलिफ है, रुतबे में अलग नहीं। आप चाहते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कोई एक उंगली दे दीजिए हमें, कोई क्या कहेगा? कि आप कौन सी अजीज है बताइए, तो आप कुछ कहेंगे? अरे भाई अजीज नहीं होता, काम अलग अलग है। इसमें अंगूठी पहनते हैं, तवज्जो है ना, इसमें अकीक पहन लिया, ये उंगली में हमने अपनी अकीक पहन लिया। अकीक क्या पहना? हमारी 1 रकत नमाज 70 रकत नमाज हो गई। भाई तवज्जो रहे, इसमें हमने पहना अकीक, 1 रकत नमाज 70 हो गई। 70 का कैसे? का क्योंकि आपकी नमाज में अली की वलायत की गवाही देने वाला पत्थर शामिल हो गया।
علی کا نام لینے والا پتھر شامل ہو جائے تو نماز کا یہ عالم. اب کوئی تصور کرے جس نماز میں علی شامل ہو جائے اس نماز کا عالم کیا ہوگا. بھائی توجہ ہے. پتھر آ جائے تو یہ عالم ہے. ولا کا نشہ بہرحال رنگ لانے لگا, نماز میں بھی علی کا خیال لانے لگا. اب آپ چیختے رہیے یہ کیا بدعتیں ہو رہی ہے, لیکن جب پتھر آ جائے تو نماز کا یہ عالم. تو جس نے پتھر کو اخیر بنا دیا وہ آ جائے تو کیا عالم ہوگا. ہے نا توجہ. یوں چلا سفر. تو اب رتبے کے اعتبار سے ایک ہے, رتبے میں ان کے کوئی اوپر نیچے نہیں ہے, مقام سب کا ایک ہے, لیکن کام مختلف نہیں کر رہے. توجہ بھائی, بھلے ہی زمانہ مختلف, بھلے ہی طرز زندگی مختلف, مگر 14 ایک. اب کتنی تعجب کی بات ہے. ہم سوچ رہے تھے کہ بھائی اچھا یہ چھوٹی سی کام دیکھیے کتنا امپورٹنٹ کام ہے. بھائی یہ نہ ہو تو انگوٹھی کہاں سے پہنے, عقیق نہ ہو تو پھر عبادت ہماری کتنی کم ہو گئی, 70 ٹائمز پیچھے ہو گئے. ایک رکعت میں 70 ٹائمز پیچھے ہو گئے تو ظہر کی نماز میں کتنے ہو گئے, 280. یعنی ایک وقت کی نماز میں اتنی پیچھے چلے گئے. ایک نماز میں اتنا ڈفرینس. دن بھر کی نمازیں اگر بغیر عقیق کے ہو گئی تو مطلب کہاں کی چلے گئے. اگر ایک مہینہ ایک سال نکل جائے ایسے ہی تو پھر تو بھائی مقابلہ ہی نہیں ہے اس کا جو پہنتا ہے اور جو نہیں پہنتا. اب انگلی نہیں ہے تو کیسے کریں گے اتنا عظیم کام. لیکن اتنی بڑی نماز پڑھی, اتنی پروردگار عالم کے نزدیک نماز ختم ہو گئی. نماز کی قبولیت کے لیے ہم نے زیارت کا ارادہ کیا تو یہ انگلی سامنے آ گئی. کہا کہ بھائی اتنا جمع کر لیا ہے لیکن قبول بھی تو ہو جائے, تو اس کی محنتوں کو اس نے پورا کر دیا. ہے نا توجہ. تو ان کے اپنے 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 کاموں کی وجہ سے سب بزی ہے. رتبے میں سب کے سب بزی ہے, اپنے اپنے کام کرتے ہیں. زیارت ہوتی ہے, انگوٹھی پہن لیتے ہیں, مناجات کرتے ہیں, مس کرتے ہیں, چھوتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, تحلیل کرتے ہیں. سب اسی سے چل رہا ہے. مطلب ویلیو وائز اوپر نیچے نہیں ہے. جیسے انیس نے کہا سب خرد و کلا عاشق شاہ مدنی ہیں, 5 انگلیوں کی طرح یہ سب پنجتنی ہے پنجتن. بچے بچے ہیں, بڑے بڑے ہیں, سب آزادار ہیں. جوان جوان ہیں, لڑکے لڑکے ہیں, سب آزادار ہیں. آزادار ہونے کے روح سے سب ایک ہے. ایج وائز الگ الگ بھلے ہی شامل ہو, ویسے ہی رتبے کے, منصب کے, ویلیو کے اعتبار سے, اہمیت کے اعتبار سے سب ایک ہے, کام مختلف ہے نا توجہ. تو آدم نے جب پوچھا میرے پروردگار میں چاہتا تھا وہ نور دیکھ لوں, خدا نے لگا ٹھیک ہے ہم ہاتھ میں جاری کریں. اب دیکھا اس نے, اب جو آدم نے دیکھا تو یہاں سے نور نکلا. یہ کیا ہے پروردگار؟ کہ میرا حبیب ہے. کہ یہاں سے نور نکلا. یہ کون سا ہے پروردگار؟ کہ یہ میرے حبیب کا وسیع ہے. بہت توجہ رہے, کیونکہ باہر بعد میں چینج کریں گے یہ لوگ, اسی لیے ہم تیاری پہلے سے کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کون سی بات کے چینج کرنے کی ان کے پاس گنجائش ہے. آدھی سے زیادہ باتیں تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ان کو, ہو کیا رہا ہے. اب چینج کیا کریں گے بتائیے. اب جو آ سکتا ہے سمجھ میں اسی کو ادھر ادھر کریں گے. تو اب یہ بحث چل رہی تھی, ہم سے نہ کریں, یہیں ہے روایت لکھی ہوئی.
حوالے ہمارے پاس موجود ہے. آدم نے دیکھا, پوچھا پروردگار یہ نور نکل کا, یہ علی کا نور نکلے گا. اسی لیے علی کا قرآن مجید میں کئی احادیث میں وسطیٰ کہہ کر بھی پکارا گیا. جو سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے, درمیان ہوگا, وہ وسطیٰ ہوگا. اور یہ دونوں بازو بازو ہوتے ہیں. لیکن ان دونوں کو بازو بازو آپ نظر رکھی ہوں کر کے دیکھیے گا تو یہ تھوڑا سا اوپر نظر آتی ہے. یہ تھوڑا سا اوپر نظر آ رہی. کہا یہ کیوں پروردگار؟ کہا ہم تمہیں یاد دلانا چاہتے ہیں, جب بھی اپنا ہاتھ دیکھو وہ دن یاد آ جائے کہ کب اس نے اس کو بلند کر کے اوپر دکھایا تھا. غور سے اپنے ہاتھ کو دیکھو, تمہیں غدیر کا منظر نظر آئے گا. نور رسالت و نور ولایت کو اٹھائے ہوئے ہیں. کاؤس بلندی کہتے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھئی تھوڑا انگلیوں پر غور بھی کر لیا کرو. دیکھو گے تو تمہیں دکھائی دے گا کیا کیا رکھ دیا ہم نے اس میں. اب یہ چلا, اب دونوں ساتھ ساتھ. اب قیامت تک چرچے ہو رہے ہیں. کہ کس کے چرچے ہیں؟ کہ یہ دو انگلیوں کے. کہ دو انگلیوں کے چرچے کہاں؟ کہ یہ کیسے ہو سکتا؟ کہا بھئی اگر ہاتھ ہو ویسا تو دو انگلیوں کی بات کیا کرے, کبھی تو ایک انگلی کا بھی چرچا ہوگا. بہرحال ذکر تو بڑھے گا آہستہ آہستہ. اب چلا, بچپن سے تمام علی کے چاہنے والے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. بھئی کیا کیا علی نے؟ در خیبر کو اکھاڑ کر پھینکا. ہے توجہ؟ در خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دیا. کہاں کیسے؟ دو انگلیوں سے اکھاڑ کر. دو انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ کر پھینک دیا. یعنی 40 لوگ مل کر کھولے, 40 مل کر بند کرے, اس دروازے کو دو انگلیوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا. لوگ پریشان ہو گئے. یعنی دو انگلیوں میں یہ طاقت, یہ قوت. کون سی انگلیاں؟ کا مصباح وسطیٰ, ان دو انگلیوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا. اب مرکز گفتگو ہو گیا اللہ کے ہاتھ کی دو انگلیاں. اللہ کے ہاتھ کی دو انگلیاں. چرچا شروع ہو گئے. اب دو انگلیاں چلی. بھائی توجہ رہے. تو آپ دیکھیے غور کرنا بھی بہت ضروری ہو گیا کہ بھئی یہ دو انگلیوں سے ہوتا کیا ہے, ان دو انگلیوں کی تاثیر کیا ہے. آخر یہ وسطیٰ اور مصباح ہی کیوں ہوتے ہیں ہمیشہ, اور ان کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ یہی چلے ہمیشہ, جہاں آپ نے دیکھا ہو یہی کیفیت موجود. تو اب ہم آپ کی خدمت میں پہلے ایک آیت سنا, یعنی ایک حدیث سنا دیں, پھر آپ بات کو آگے پڑھائیں گے. ایک صلوات بارگاہ الہی میں پڑھیں. ایک بلند ترین صلوات اور بارگاہ. بہت توجہ رہے. ایک اور بلند ترین صلوات بارگاہ الہی میں پڑھیں.
یہ کتاب غیبت نعمانی کے حوالے سے لکھا انہوں نے علامہ مجلسی نے. رسول اکرم نے حج وداع سے واپس آتے آتے یہ حدیث ارشاد فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں انی وانکم واردون علی الحوض. دیکھو میں اور تم ہم دونوں حوض پر آئیں گے. ہمیں حوض پر جمع ہونا ہے, حوض کوثر پر. حوضن عرضہ ما بین بصری الی صنعا فیہ فدہان عدد نجوم السماء. یہ اس کے سپین کی ذکر کیا کہ وہ کتنا بڑا ہے. وانی مخلف فیکم الثقلین الثقل الاکبر القرآن والثقل الاصغر اطرتی و اہل بیتی. میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا. ہما حبل اللہ الممدود, یہ دونوں اللہ کی رسی ہے. بینکم و بین اللہ عز و جل, تمہارے اور اللہ کے درمیان میں اللہ کی رسی. ما ان تمسکتم بہ لم تزلوا سببا منہ بید اللہ و سببا بایدیکم. جو انہیں تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ایک حصہ اس کا تمہارے ہاتھوں میں, دوسرا حصہ اس کا اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا. سبب منہ بید اللہ والسبب بایدیکم, ایک سرا اس کا اللہ کے ہاتھ میں, ایک سرا تمہارے ہاتھ میں. اس سرے کے استعمال کے لیے لفظ سبب. سبب کسے کہتے ہیں؟ سبب ہم نے ریزن بنا لیا سبب کہ بھئی درمیان میں اردو زبان میں ہم نے بولنا شروع کیا. سبب کہتے ہیں اس رسی کو جس کے ذریعے سے کوئی بلندی کی طرف جائے, بلندی تک پہنچے. یعنی رسی آپ نے پہاڑ پر پھینکی, پھر اس کو پکڑ کر چڑھ کر پہاڑ پر چلے گئے. وہ جو بلندی تک لے جائے اس رسی کو سبب کہتے ہیں. نہیں توجہ نہیں کر. یعنی ہم نے زبان میں اپنی سبب اس کو مشہور کیا کہ بھئی سبب کوئی وجہ کو کہتے ہیں. بہرحال ایک لفظ کے ہزار معنی ہو, لیکن سبب کے ایک معنی کیا ہے کہ بھئی رسی جو اوپر لے جائے اسے سبب کہتے ہیں. اس کی جمع کو اسباب کہتے ہیں. ایک ہو تو سبب کہتے ہیں, 14 ہو تو اسباب کہتے ہیں. جس نے ان 14 رسیوں کا اہتمام کیا اسے مسبب الاسباب کہتے ہیں. نہیں توجہ نہیں کر رہے. یعنی ہم سمجھ رہے تھے کہ ہماری نجی چیزوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے کو مسبب الاسباب کہا جاتا ہے. کا مسبب الاسباب وہ ہے جس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے 14 اسباب کا سہارا رکھا. بھائی توجہ ہے نا؟ تو تھام لو اسے مضبوطی سے. ایک اس کا سرا اللہ کے ہاتھ میں, ایک تمہارے ہاتھ میں. یوں چلی گفتگو. اب جو آگے کا جملہ ہے وہ آپ کو پھر ایک واقعے کے بعد سنائیں گے. اب گفتگو ان دو پر, اور ان دو کو غور سے دیکھو تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ذوالفقار کا منہ ہے. یوں ایک انگلی, یوں آئی, ایسے لگ رہا ہے جیسے ذوالفقار. کیونکہ ذوالفقار کے بھی جو دو منہ ہیں اس میں ایک ایسے ہی تھوڑی سی لمبی ہے جیسے وسطی مصباح سے آگے ہے. تو ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گیا پروردگار کہ ہمارے ہاتھوں میں وسطی کیوں آگے ہے, تاکہ تو نے اس کے ذریعے سے ہمیں غدیر یاد دلانی چاہیے. لیکن جب ذوالفقار اتری تو دونوں لوگ برابر ہی ہوتے, اس میں ایک آگے کیوں رکھ دیا؟ کہ تمہاری انگلیوں کے ذریعے سے ہم تمہیں غدیر یاد دلانا چاہتے ہیں, اور ذوالفقار کی نوکوں سے ذریعے سے یہ یاد آئے گا جو منکر غدیر ہے اس کا کیا حال ہونے والا ہے. بھائی تلوار میں معجزہ, تلوار سے زیادہ انگلیوں میں معجزہ.
कैफियत ही कुछ ऐसी है। वाह अब अनीस ने, अच्छा पहले वाक़या सुन ले कि एक मुनाफिक था, अली से उसे बोझ था। हज़ारों साल पुरानी बात है, जब ये रोज़ा मौला का शायद तब बना नहीं था, क्योंकि रिवायत ने लिखा ज़मीन थी। तो उस दिनों उसने कहा कि भाई कहाँ है अली? कहा भाई अली शहीद हो गए, दुनिया से चले। नहीं नहीं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मैं जब तक कोई गुस्ताखी ना करूं। मुझे बताओ कहाँ है अली की खबर। लोगों ने बताया वहाँ है अली की खबर। आया, करीब आकर उसने खबर को देखा। अब वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं कि खबर में से 2 उंगलियां निकल कर बाहर आई। अब उसे समझ में नहीं आया 2 उंगलियां बाहर आई या 2 बिजलियां थी जो बाहर निकल कर आई, या ये जुल्फ़िकार की 2 नोकें थी जो बाहर निकल कर आई। यानी उसे उसके हलक से पकड़ा और उसे उठाकर कहीं जब फेंका तो फिर पता ही नहीं चला कि कहां चला गया। दुश्मनी अली की वजह से जब कोई निकलता है तो ऐसे ही कहीं गुमनाम होकर रह जाता है। भाई तवज्जो रहे, पता नहीं कहां चला गया। तो अब ऐसे अहादीस जब सामने आने लगे कि जुल्फ़िकार कभी घर में हो, तो अली ने फैसला 2 उंगलियों से कर दिया। तो अब लोगों ने कहा देखिए अब जुल्फ़िकार पर हम गुफ्तगू करेंगे, पहले ज़रा ये तो देख लीजिए कि उंगलियों में क्या एजाज है। ऐसी कैफियतें हुई। सैयद सज्जाद की रजज़ अनीस ने लिखी, और अनीस लिखते हैं आबिद ने कहा गो है गिरफ्तार मुसीबत, भर जाए ज़मीं खून से जो दिखलाओ शुजाअत। आबिद ने कहा गो है गिरफ्तार मुसीबत, भर जाए ज़मीं खून से जो दिखलाओ शुजाअत। इन कांपते हाथों में भी है जोर इमामत, क्या जानिए क्या है जो दिखाते नहीं ताकत। न ज़ोफ का बायस न नखाहत का सबब है, वल्लाह फ़क़त बख्शिश उम्मत का सबब है। बरहम हूं यानी जुम्बिश में अगर आऊं, बरहम हूं तो आलम की बिना हो अभिनाबूद। बरहम हूं तो आलम की बिना हो अभिनाबूद, एजाज है मूसा का असा में मेरे मौजूद। गुलजार हो साए से मेरे आतिश नमरूद, आहन को अभी मोम करूं सूरत दाऊद। क्या लिखते हो अनीस? है जोर मेरे कब्जे में हैदर के बराबर। है जोर मेरे कब्जे में हैदर के बराबर, 2 उंगलियां है तेरे 2 पैकर के बराबर। दो उंगलियां हैं तेरे 2 पैकर के बराबर। अरे भाई उंगलियां नहीं है, तेरे 2 पैकर है या उंगलियां अब ढूंढने वाला ढूंढ। क्या हो रहा है ये मौजूद? यूं चले बात है। तो रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया यह देखो अल्लाह की रस्सी, थाम लो इसे। कहा ठीक है या रसूल, थाम लिया। तो अगर तुम इसे थाम लोगे तो तुम्हारी और मेरी मुलाकात हौज पर होगी। उम्मत ने कहा अच्छा या रसूल अल्लाह। रसूल अकरम ने पूछा पता है कैसे? अगर तुमने इसे थाम लिया तो तुम आकर मुझसे कैसे मिलोगे? लोगों ने पूछा कैसे या रसूल अल्लाह? रसूल अल्लाह ने कहा वैसे ही जैसे 2 उंगलियां मिली हुई है।
نہیں کر رہے توجہات. پھر موضوع دیکھیے یہ کیا مضمون ہے. یا رسول اللہ یعنی مثالیں ملاقات حوض کوثر پر یہ 2 انگلیوں کی طرح. کہاں 2 انگلیوں کی توجہ. اب دیکھیے یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ارشاد فرماتے ہیں مولانا ارشاد فرما کننا انوار حول العرش نسبح اللہ ونقدسہ حتی خلق اللہ سبحانہ الملائکہ. ہم عرش کے گرد تھے, عرش کے گرد پروردگار عالم کی تسبیح و تہلیل چل رہی تھی. ہم ہی ہم تھے, وہی وہ تھا, وہی وہ تھا, ہم ہی ہم تھے. ہم تھے وہ تھا, وہ تھا ہم تھے. نہیں توجہ نہیں کر رہے. یوں چل رہی تھی کیفیتیں. کئی عرصے کے بعد اس نے ملائکہ کو خلق کیا. ملائکہ سے اللہ نے کہا کہ فقال لهم سبحوا, اس نے کہا دیکھو تسبیح پڑھو. ملائکہ سے کہا تسبیح پڑھو. ملائکہ نے کہا یا ربنا لا علم لنا, اے ہمارے پروردگار ہمیں تسبیح پڑھنے کا علم ہی نہیں ہے. نہیں توجہ نہیں کر. خلق ہو رہے ہیں فرشتے لیکن تسبیح کا علم نہیں ہے. یعنی اب جتنے تسبیح پڑھنے والے ہیں وہ سب کے سب اسی تسبیح کو سن کر پڑھنے والے ہیں جس کی تسبیح کی نیتیں آج تک چل رہی ہے. ہر عبادت کو مقبول کرانے کے لیے تسبیح سیدہ پڑھ رہا ہوں. مصباح سے شروع ہوئی تسبیح چلی تو پروردگار عالم نے کہا ہم سے فقال لنا, پروردگار ہم سے کہا آپ تسبیح کریں. ہم نے تسبیح کی, فرشتوں نے سنا, ہماری تسبیح سنی اور جو سنا وہ دہرانے لگ گئے. نہیں توجہ نہیں. فرشتوں کی تسبیح ان الفاظ کا دہرانا ہے جو انہوں نے ہم سے سنا. نہیں کر رہے تھا تو لفظوں میں تاثیر دیکھیے کہ لفظ کسی کا اتنا مقدس ہو کہ اس کو دہرانا تسبیح الہی میں شمار ہو جائے. کیونکہ ہم نے پڑھی, ہمیں سن کر فرشتوں نے تسبیح پڑھی. اگر چیئر ہو تو دو کرسیوں کا انتظام وہاں کر دیجئے, بہت دیر سے کھڑے ہوئے ہیں. 2 چیئر لے کر آ جائے کوئی. ایک اور بلند ترین صلوات بارگاہ, بلند ترین صلوات بارگاہ الہی میں پڑھ لو. دیکھیے ایک نتیجے کے لیے اتنی بحث کر رہے ہیں, وہ نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور وہ آدھی بات کہے بغیر یہ آپ کی خدمت میں رکھنا ہے. تو بہت توجہات رہے. ایک اور صلوات بلند ترین بارگاہ الہی میں پڑھ لو. کیونکہ ہم نے تسبیح پڑھی اور ہماری تسبیح کو سن کر فرشتوں نے تسبیح پڑھی, تو اسی لیے عدل الہی یہ ہوا کہ فرشتوں کی پڑھے جانے والی تسبیحوں کا ثواب ہمارے چاہنے والوں کے نامہ اعمال میں لکھا جائے. سلام. کیونکہ وہ خود سے پڑھ نہیں سکتے تھے, ہم نے انہیں سکھایا. تب اس تسبیح کا اجر ہی یہی ہے کہ ان کی پڑھی ہوئی تسبیح ہمارے چاہنے والوں کے نامہ اعمال میں لکھے جائے. یوں تسبیح شروع ہو گئی اور پھر اس کے بعد شروع ہوا خلقنا من نور اللہ. پھر ملائکہ نے اللہ الا ان خلقنا من نور اللہ, پروردگار عالم نے ہمیں اپنے نور سے خلق کیا. وخلق خشیتنا من دون ذالک النور, اور پروردگار عالم نے ہمارے شیعوں کو ہمارے نور سے خلق کیا.
ہمیں اپنے نور سے خلق کیا، شیعوں کو ہمارے نور سے خلق کیا، یوں شیعہ ہمارے آ گئے۔ پھر اس کے بعد فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْخَتِ السُّفْلَى بِالْعُلْيَا، تو جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ سب معاملے ادھر سے ادھر طے پاتے ہوئے جب پہنچیں گے ایک جگہ تو ثم خرنا علیہ السلام، اچھا پھر اس کے بعد وہ شروع ہوا، پھر وہی ساری چیزیں گزر جائے گی، ہمارے شیعہ ایسے ہوں گے دنیا میں کہاں کہاں سے گزرتے ہوئے جائیں گے۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو ہمارے شیعہ ہمارے قریب آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ کہا اچھا مولا کہاں؟ مولا نے پوچھا پتا ہے کیسے؟ کہا کیسے علی؟ کہا بالکل ایسے جیسے 2 انگلیاں ہیں۔ نہیں توجہ نہیں کر، یعنی چرچا چل رہا ہے کس چیز کا؟ کہا کہ انگلیوں کا ذکر چل رہا، مصباح وسطیٰ۔ اب یہ تسلسل چلا، بہت توجہ رہے، لیکن بات یہاں پر ختم کریں گے، اس پر بہت زیادہ توجہ رہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی رسی کو تھام لے وہ کوثر پر مجھ سے آ کر ویسے ہی ملے گا۔ کہا کیسے؟ کہا جیسے 2 انگلیاں۔ شیعہ ہمارے پہلو میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ کہا کیسے؟ کہا جیسے 2 انگلیاں۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تمہیں پتا ہے جو یتیم کا خیال کرتا ہے، جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کا گھر میرے گھر کے پاس کیسا ہوگا؟ لوگوں نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ؟ کہا جیسے 2 انگلیاں۔ پوچھا جو نماز شب کی پابندی کرے گا پتا ہے اس کا رتبہ میرے رتبے کے نزدیک کیسے ہوگا؟ کہا کیسے یا رسول اللہ؟ کہا جیسے 2 انگلیاں۔ اور کون سی چیز؟ روزے دار جو ہر مہینے میں روزے رکھتا ہے اس کا رتبہ کیسے ہوگا؟ کہا کیسے یا رسول اللہ؟ کہا جیسے 2 انگلیاں۔ جہاں مثال آ گئی یہ 2 انگلیاں آ گئے، جدھر تذکرہ چل رہا ہے یہی چل رہا ہے۔ ہم نے کہا کچھ تو خاص ہے اس میں، توجہ ہے نا؟ اور انہی 2 انگلیوں سے گزرتے ہوئے اور بہت ساری چیزیں ہوئی۔ علی نے در خیبر کو اکھاڑا انہی 2 انگلیوں سے، توجہ ہے؟ اور حج کے موقع پر بہت سارے لوگ آئے، چاہنے والے نے کہا مولا یہ کتنے لوگ حج کے لیے جمع ہو گئے؟ اتنے سارے لوگ حج کے لیے جمع ہو گئے؟ تو مولا نے کہا تو سمجھتا ہے کہ سارے کے سارے انسان آ کر کھڑے ہیں کر رہے ہیں حج کر؟ کہا مولا کیا ایسا نہیں ہے؟ کہا نہیں ہم تجھے بتاتے ہیں کیسے ہے۔ کہا بتائیے۔ کہا درمیان سے دیکھ لے، غور سے دیکھ۔ کہاں مولا؟ کہا ان 2 انگلیوں کے درمیان سے۔ اب جو اس نے 2 انگلیوں کے درمیان سے دیکھا تو اسے سارے انسان حیوان نظر آ رہے تھے۔ اس نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا کہ اکثر انسان جانور ہی ہوتے ہیں۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے، 2 پیروں پر کھڑے رہنے سے وہ انسان نہیں ہوتا، 2 ہاتھ ہونے سے وہ انسان نہیں ہو جاتا۔ ہماری ولایت کی وجہ سے کوئی انسان ہوتا ہے، ورنہ اس کا شمار جانوروں میں ہی کیا جاتا ہے۔ بھائی بہت توجہ رہے۔ توجہ ہے نا؟ اب آپ جا کر بعد میں کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے گا، کیونکہ ڈاکٹروں کی بحث الگ مجلسوں میں آ رہی ہے نا؟ توجہ۔ تو وہ جو یوگ وغیرہ کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اس طرح وہ عجیب عجیب ان کے ایکسرسائز ہوتے ہیں، اس میں ایک ایکسرسائز ہے ان 2 انگلیوں کی، یوں 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 کرتے رہنا ہے، یوں یوں۔ ہم نے پوچھا اس سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا جو 2 انگلیوں کو یوں یوں کرتا رہے گا اس کی آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے،
یہ اتفاق نہیں ہے کہ ہر مقام پر انہی دو انگلیوں کے درمیان سے اہل بیت نے دیکھنے کے لیے کہا، کیونکہ بینائی کا تعلق ان دو انگلیوں سے ہے، اسی لیے جب بھی کسی چیز کی حقیقت کو دیکھنا تھا تو انہی دو انگلیوں کے ذریعے سے دکھوایا۔ اب ہمیں یہ نہیں معلوم اس میں یہ اثر تھا تو انہوں نے دکھوایا یا انہوں نے یہ دکھوایا تو انگلیوں میں یہ اثر آ گیا۔ تو طے ہو گئی بات کہ انہوں نے دکھایا تو اس میں یہ اثر آ گیا۔ بھائی انہی انگلیوں سے چل رہی ہے گفتگو، توجہ ہے نا؟ علی کے حملے میدان جنگ میں کیسے؟ سلام اس علی پر جس کے حملوں سے آسمان پر کے ملائکہ حیرت میں پڑے جا رہے تھے۔ یوں چلتی تھی علی کی ذوالفقار، توجہ، یوں چلا کرتی تھی۔ علی نے ذوالفقار کو جب چلایا تو علی نے ذوالفقار کو یوں نہیں پکڑا، جب علی نے ذوالفقار کو جب بھی پکڑا انہی دو انگلیوں سے پکڑا۔ در خیبر انہی دو انگلیوں سے اکھایا، لوگوں کو دکھایا تو انہی دو انگلیوں کے درمیان سے کچھ دکھایا، ذوالفقار چلائی تو انہی دو انگلیوں سے چلائی۔ رسول اکرم نے مثالوں میں یہی دو انگلیاں پیش کی۔ یہ سارا تسلسل چلا کہ ذوالفقار کے چلنے کا عالم یہ ہو گیا جبکہ علی نے ہاتھ بھر پکڑا بھی نہیں تھا۔ سلامت تو یہ معرکہ ہو گیا۔ تو اب دو انگلیوں سے چلتی ہوئی ذوالفقار یہاں تک آئی تو اس کے حملے کا یہ عالم ہو گیا، لیکن اس کے قبضے میں حسرت رہ گئی۔ یا علی آسمان سے اتر کر انہیں مارنے کے لیے نہیں، یہ تو میرا ایک کام ہے جو کر رہی ہوں، خواہش یہ ہے کہ کسی روز تیرے ہاتھ سے مس ہو جاؤں۔ سلام کہ تیری یہ خواہش بھی فکر نہ کرنا کسی دن ضرور پوری ہوگی جب تجھے ہاتھ بھر کر قبضے میں لینے والا آئے گا۔ توجہ رہے، دو انگلیوں سے تھام کر ہونے والے حملوں پر ملائکہ حیرت زدہ ہو گئے تھے۔ اللہ جانے جب قبضے میں لے گا اور ذوالفقار چلے گی تو کیا معرکہ ہو جائے گا۔ توجہ، بس دیکھیے آخری بات رہ گئی، اس پر مجلس تمام کریں گے، آپ کے حوالے ہی کر رہے ہیں۔ یعنی اسے خواہش ہے بھئی تھام لے کوئی ہاتھ بھر کے مجھے، کیسی حسرتیں لیے ہوئے ذوالفقار انتظار کر رہی ہے۔ ہم اکیلے انتظار نہیں کر رہے، وہ بھی انتظار کر رہی ہے۔ وہ بھی انتظار کر رہی ہے، ویسے ہی انتظار کر رہی ہے جیسے ہمارے یہ ہاتھ اس کی بیعت کا انتظار کر رہے ہیں، ویسے ہی ذوالفقار کا قبضہ اس سے مس ہو جانے کا انتظار کر رہا ہے۔ اب یہ ساری گفتگو چلتے چلتے جب ہم گزر رہے تھے تو ایک بات اور
پھر ڈاکٹر سے ہوئی جس میں پھر شامل ہو گئے اور اس نے باندھ دیا پتھروں کو، وہ جو آپ سے کہا تھا نا کہ وہ پریشر پوائنٹس والے پتھر تھے، ان پتھروں کو اس پر باندھ دیا. اب یہی چلے جا رہا ہے روز. بہت توجہ ہے. یعنی ہم نے پوچھا کہ بھئی دیکھیے ہمیں چلنا نہیں آتا، تکلیف ہے ہمارے پیر میں کچھ، آپ ہیں کہ انہی ڈونگلیوں کے پیچھے پڑے ہیں. یہ مصباح ہے، یہ وسطیٰ ہے. یعنی کہاں کہاں سے بات چل رہی ہے. اسی لیے تو یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی تھی ذہن میں کہ کچھ تو ہو رہا ہے. غور سے دیکھ لو اپنے ہاتھ ہی کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ اس کا راز یہ ہے کہ جو یہیں سے گزرتی ہے نسیں، وہی ساری نسیں پیروں پہ پہنچتی ہے. جتنا نظام پیر میں ہے وہ انہی ڈونگلیوں میں پایا جاتا ہے. دوسری انگلیوں میں بھی پیر کے یعنی کنیکشنز بہت ہے، لیکن جو آپ کی تکلیف ہم نے دیکھی تو انہوں نے کہا ہم اس سے علاج کریں گے، کیونکہ یہ جو کنیکشن ہے یہ پیروں سے جڑا ہوا ہے. تو اگر یہاں کام ہوگا تو یہاں پر اثر ہوگا. توجہ، یعنی پتا چلا کہ نظر آئے گی بھلے ہی یہ ڈونگلیاں، لیکن حقیقت میں جو رگیں بڑھ کر کام کر رہی ہے وہ قدموں میں ہے نا. توجہ. رسول اکرم نے کہا میں اور یتیم کا کفیل، میں اور حبل اللہ تھامنے والے، میں اور شب داری کرنے والا، روزے رکھنے والا، میں اور یہ کا کیسے کا ایسے. علی کے حملے، در خیبر کو کھاڑنا، درمیان سے کسی چیز کا دیا کا ایسے. سب کچھ چل رہا ہے یہیں سے اور ان کا رشتہ ہے پیروں سے. یعنی سب کچھ ہو گیا، ان کی سوانح حیات کا ہر معجزہ گزر گیا، در خیبر اکھڑ گیا، ذوالفقار چل گئی، انسان حیوان ہونے والے جو چھپے ہوئے تھے نظر آ گئے، سارے مارے کے گزر گئے، بات ان کے پیروں سے آگے ہی نہیں بڑھی. جن کے قدموں میں سمٹ کر یہ کائنات کا نظام آ جائے، کوئی تصور کرے وہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا. نہیں کہیں توجہ آپ نے. پوری کائنات سمٹ کر جس کے قدموں میں آ جائے اس اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا. ایسے ہی نہیں تھا جو عباس نے کعبے پر چڑھ کر کہا کعبے کو شرف علی کے ہاتھوں سے نہیں علی کے قدموں سے ملا ہے. الحمدللہ الذی شرف ھذا بخدوم ابیہ. پیر کیوں؟ کہا بھائی سب ہو گیا کائنات میں جو ہونا تھا، بات پیروں سے آگے نہیں بڑھی. سب کچھ سمٹ کر آ گیا، پیروں پر ہی گفتگو ختم ہو گئی. دو انگلیوں کے معجزے، یہ کیا ہو گیا؟ تو ایسے چلے معاجز. تو اب دیکھیے ابھی 2 دن آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے. کل بھی ہمیں حدیث نہیں سنانی ہے، حدیث تو پرسوں ہی سنائیں گے لاسٹ ڈے، مضمون تمام ہونے کی خاطر. کتنے راز چھپے ہوئے ہیں انگلیوں میں. پروردگار عالم نے کتنے اسرار رکھے ہیں. جب بشر کے ہاتھ میں یہ کیفیتیں ہوں، اللہ کے ہاتھ کی انگلیاں جو چاہے جیسے چاہے کرے. کیا شرف ہے.
بس دیکھیے مجلس تمام ہے. جس طرح مصباح اور وسطیٰ کا ذکر فضائل میں شامل ہے، ویسے ہی ان کا چرچا مصائب میں بھی شامل ہے. دو روایتیں ہم آپ کو سنائیں گے، مجلس تمام کریں. شہزادی کونین کی ماں یہ دنیا سے گزر رہی تھی. یعنی شیب ابی طالب کی مصیبتوں میں جو یہ سال آیا، جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے اور شہزادی خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئی. سال ایک، جنازے دو. ایک سال دو جنازے. رسول اکرم کا دل ایسے ٹوٹا. سال کا نام غم کا سال رکھ دیا. کہ کیوں یا رسول اللہ؟ کہ دیکھو کیسا سال تھا. ایک ہی سال میں میں نے دو جنازے دیکھے، دل چور چور ہو گیا. حساسیت رسول، اسی آغوش میں پل کر بڑا ہونے والا، وہی حساسیت رکھنے والا. ایک دن اور 72 جنازے. ایک سال اور 2 جنازوں سے رسول کا یہ حال ہوا، تو جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے ہو، اس کے دل کا کیا حال ہوا. جناب خدیجہ شدت سے روتی جا رہی تھی. بار بار رسول اکرم سے کہتی جا رہی تھی، یا رسول اللہ، میری بیٹی فاطمہ بہت نازک مزاج ہے، خدا کے لیے میری بیٹی کا میرے بات خیال رہے، اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ سیدہ کے دل کے ٹوٹنے کے لیے کوئی بڑی مصیبت درکار نہیں ہے، وہ بہت حساس ہے. کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. لہذا گزرتے ہوئے ماں کی التجا یہی ہے، آپ میری بیٹی کا خیال رکھیے. یہ جملے سن رہے تھے. رسول اکرم نے کہا، خدیجہ ذرا میری دونوں انگلیوں کے درمیان سے دیکھو، مجھے بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے. اب جو خدیجہ نے منظر دیکھا تو کہا، یا رسول اللہ، مجھے ایک جلتا ہوا گھر نظر آ رہا ہے. مجھے کوئی ضعیفہ نظر آ رہی ہے، ہاتھوں میں اس کے عصا ہے، اس کی کمر خمیدہ ہے. یہ بی بی کون ہے یا رسول اللہ؟ کہا، خدیجہ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تیری بیٹی فاطمہ ہے. 18 برس میں اس کا یہ حال ہو جائے گا جو امت کے مصائب برداشت کرے گی. ایک یہ منظر تھا جو وقت آخر رسول نے خدیجہ کو دکھایا، اور ایک دوسرا منظر تھا جب مدینے میں قافلہ تیار ہو رہا تھا تو صغرا کا دل بے چین ہوتا جا رہا تھا. صغرا کا دل بے چین ہوتے جا رہا تھا کہ بابا مجھے چھوڑ کر مدینے میں نہ جائیے گا. لیکن جس طرح سے الفاظ ڈھل کر آئے ہیں کتابوں میں، روایات میں، مرثیوں میں، تو سب سے پہلے صغرا نے اپنے رتبے کا واسطہ دیا، اپنی شان و شوکت کی بات کی کہ بابا میری شان و شوکت کے اعتبار سے مجھے لے کر چلیے.
ہوتے 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 منزلیں اتنی زیادہ تبدیل ہو گئی، ضد کرنے والی بی بی، اپنے رتبے کی شہادت دینے والے بی بی، آخر میں ہوتے ہوتے یہ منزل آ گئی جہاں اب صغرا فریاد کرنے لگ گئی، بابا مجھے چھوڑ کر نہ جائیے گا، پورا بھرا ہوا گھر چلا جائے گا، صغرا زندہ نہیں رہ پائے گی۔ اللہ نے اس قدر صغرا کو تڑپتے ہوئے دیکھا، ارے حسین کی مشیت حسین جانے۔ حسین نے کہا ہے میری لاڈلی میں کیا کروں، تیرا چہرہ بالکل میری ماں سے ملتا جلتا ہے، ارے مجھے اپنے بابا کی آنکھوں سے جاری ہونے والے آنسو یاد ہے کہ علی اپنی زندگی کے آخری روز تک سیدہ کے اس روتے ہوئے چہرے کو یاد کر کر کے گریا کرتے تھے۔ حسین سے برداشت نہیں ہوگا کہ سیدہ کی شباہت بے مخنا چادر بازار اور درباروں سے جائے، صغرا میں تجھے لے کر نہیں جا سکتا۔ اب جو بی بی کی طلب بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ایک بھائی کا دل ہے جو اپنی بہن کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ علی اکبر نے کہا بابا کوئی سبیل ہو اگر تو صغرا کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ حسین نے کہا میرے لال پروردگار کی مشیت ہے ہی ہے، صغرا اپنے گھر میں رہے، لیکن تڑپ رہی تھی۔ بھائی آ کر سامنے ڈھارس کے لیے کھڑا ہو گیا، کہا صغرا فکر نہ کرنا، بس کچھ دن کی بات ہے، ہم جا کر ماحول کو دیکھیں گے، جیسے ہی ماحول سازگار ہو علی اکبر کا وعدہ ہے تجھے لینے کے لیے ضرور واپس آؤں گا۔ ارے شباہت رسول کی زبان سے ڈھارس والے الفاظ سنے تو صغرا نے اپنے دل کو تھاما، روزانہ گھر کے باہر آنے کا انتظار کرتی رہتی۔ اتنا عرصہ گزر گیا، وہاں کربلا میں صورتحال ہی کچھ اور تھی۔ ارے عاشور کا دن نمودار ہو گیا، بہن یہاں انتظار کر رہی ہے، وہاں بھوک و پیاس کے عالم میں علی اصغر میدان میں چلے گئے۔ ارے برچھی کا پھل سینے میں پیوست ہو گیا، ارے جوان کا دم سینے میں رک گیا، حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ زمین پر گرتے گرتے اپنے گھٹنوں سے چلتے چلتے کونیوں کے بل حسین علی اکبر کے سرانے پہنچے، سینے سے برچھی کے پھل کو نکالا، جیسے ہی سینے میں دم واپس آیا فوراً ہی علی اکبر نے کہا بابا ارے صغرا کی بڑی یاد آ رہی ہے، ارے میری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی، تجھ سے اس غریب بیٹے کی التجا یہ ہے ایک مرتبہ مجھے صغرا کا دیدار کرا دے۔ ارے تڑپتے ہوئے حسین نے اپنی انگلیوں کو بلند کیا، میرے لال ان کے درمیان سے دیکھ کر بتا تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ علی اکبر نے کہا بابا صغرا دکھائی نہیں دیتی، کوئی ضعیفہ نظر آ رہی ہے۔ کہا میرے لال کوئی ضعیفہ نہیں، تیرے انتظار میں صغرا کا یہ حال ہو گیا، سر سفید کمر خمیدہ ہو گئی، انتظار علی اکبر سے۔